اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تربیت اولاد کے حوالے سے لیسن نمبر 144 144 درس نمبر ابھی جیسے کہ لاسٹ 2 ایپیسوڈ سے ہم دعاؤں کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن آج کے اس لیسن میں 2 چیزیں بیان ہوں گی۔ ایک تو دعا کے سلسلے سے ایک دعا ہے دعائے صحیفہ، اس کا دوسرا نام دعائے صد سبحان۔ یہ دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اور دوسری چیز، ایک میرے دوست ہیں شمشیر بھائی، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ یہ جو اسلام میں آپس میں جو میریجز ہوتی ہیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، تو اس میں جو ہے اس کے نقصانات بھی ہے، اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ دونوں چیزوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا دیکھیں، کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن یعنی قسمت کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جو قسمت کے لکھے کو مٹاتی تو نہیں ہے لیکن بدل دیتی ہے۔ تو ہم مختلف دعاؤں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی دعا ہے دعائے صحیفہ یا دعائے صد سبحان۔ یہ ایک عظیم دعا ہے، یہ اکثر کتابوں میں آپ کو مل جائے گی بہت آسانی سے، یہاں تک کہ اگر آپ نیٹ پہ سرچ بھی کریں گے تو یہ دعا مل جائے گی۔ آج کل کے حالات کے حساب سے بڑی بہترین دعا ہے۔ اس دعا سے انسان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ مٹ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوسری چیز، اس دعا سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رزق میں برکت ہونا کا مطلب انسان محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج کھان پان کے حساب سے لوگوں کی غذا اور عادتیں اور جو ایٹماسفیرک کنڈیشن ہے، اس کی وجہ سے انسان کے حافظے پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان اکثر چیزوں کو بھول جاتا ہے اور تلاش کرتا رہتا ہے۔ مثلا چشمہ پہنا ہے اور چشمہ ڈھونڈ رہا ہے، تو چابی جو ہے جیب میں پڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو ہر روز اس دعا کو پڑھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کی 70 بلاؤں سے اسے بچا دیا جاتا ہے اور آخرت کی 7 بلاؤں سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی رنج، کوئی غم ایسا ہے جس کو انسان بھول نہیں پا رہا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کی اولاد گزر گئی اور وہ بھول نہیں پا رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ بھول نہیں پا رہا ہے، یا کوئی ایسا صدمہ کسی نے کچھ کہہ دیا وہ بھول نہیں پا رہا ہے انسان، تو اس کو بھولنے کی نیت سے اگر روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے تو بہت جلد اللہ اس کو صبر عطا کرے گا اور انسان اس غم سے باہر آ جائے گا۔ یہ تو رہا دعا سے لے کے۔ اب ہم گفتگو کریں گے جو شادی کے بارے میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شادی ایک سماجی ضرورت ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد و آل محمد ہے، سنت ہے شادی۔ لیکن اگر گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر اس انسان پہ شادی واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضرور شادی کرے۔ اور شادی کس سے نہیں کرنا چاہیے؟ وہ عورتیں جو نکاح کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ ہمارے کلپ شارٹ ہوتے ہیں، اس میں ساری باتیں میں سمیٹ نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپسی شادی میں فائدہ کیا ہے؟ اب ہم گفتگو کریں گے کہ
کزن جینیٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی کزن سے شادی کرنے کے فائدے کیا ہے، نقصانات کیا ہے، دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے۔ آپسی شادیوں کی وجہ سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور صلہ رحمی کے امکان بڑھ جاتے ہیں، آپسی شادی کی وجہ سے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ فیئر فیکٹر ختم ہو جاتا ہے آدمی میں، کیونکہ بچپن سے ہم دیکھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لہٰذا اس میں فیئر بھی نہیں رہتا۔ اب آنے والا پتہ نہیں کیسا ہوگا، یا آنے والی پتہ نہیں کیسے رہے گی، ہمارے کلچر میں، ہماری عادتوں میں، اور ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گی یا نہیں ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ کمفرٹ زون لیول جو ہے نا اس کا بڑھ جاتا ہے، آدمی کمفرٹیبل رہتا ہے کیونکہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ جائیداد جو ہے گھر کی گھر میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ رشتے میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تو دونوں خاندان والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپس میں فیصلہ ہو جائے، ملا دیا جائے۔ تو یہ تو تھے فائدے۔ اب نقصانات کیا ہے؟ کزنس کے ساتھ شادی، اس کو کزن جینیٹی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، کزن کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو انہیریٹنٹ جینز ہے اس کا جو میوٹیشن، یعنی اس میں اگر ڈی این اے میں کوئی خرابی رہی تو پھر وہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اولاد میں جو ہے نا ڈسیبلٹی آ جائے۔ مثلا فرض کر لیجئے خاندان میں بلائنڈنس ہے، یا لوگ بلائنڈ ہوتے کیوں ہیں؟ ایک ہے روڈاپسن، یہ ایک ایسا یعنی بایولوجیکل پگمنٹ ہے جو ریٹینا کے راڈ میں ہوتا ہے، جو لائٹ کو زیادہ رسپونڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی میں یہ روڈاپسن کی کمی آ گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ خاندان میں بلائنڈنس ہے، یا خاندان میں کیا کہنا چاہیے کہ اگر آدمی بول نہیں پاتا، سن نہیں پاتا، جس کو گونگا بہرا کہتے ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو یہ بچوں میں بہت زیادہ آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ اگر دونوں کیریئر ہیں، یعنی شوہر میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، شوہر کے خاندان میں بھی، اور بیوی کے خاندان میں بھی بیماری پائی جاتی ہے، تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ بچے میں وہ بیماری ڈبل بن کے آ جائے گی۔ مثلا اگر آپ کو تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں، یہ جب تک یہ مائنر ہوتا ہے تھیلیسیمیا پتہ نہیں چلتا ہے۔ شوہر میں بھی تھیلیسیمیا ہے خاندان کی وجہ سے، بیوے میں بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے خاندان کی وجہ سے، تو تھیلیسیمیا جو ہے میجر بچے میں آ سکتا ہے۔ تو یہ نقصانات بھی ہے سائنٹیفیکلی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر کزن سے یہ ہو، بعض کزن میں ہو سکتا ہے، اور بعض ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پہلی میرج یعنی پہلی مرتبہ اگر کزن میں شادی ہوئی ہے تو اتنا زیادہ چانسز نہیں ہے، لیکن پھر مثلا ایک کزن یعنی فرسٹ کزن میں میرج ہوگی، پھر ان کے بچوں میں بھی فرسٹ کزنس میں میرج ہوئی، ان کے بچوں میں بھی فرسٹ کزنس میں میرج ہوئی، تو جو جینیٹیکل پرابلمز ہیں وہ جو ہے نا، جو آف سپرنگ جو ہے ان کا بچہ ہے اس میں زیادہ آنے کے چانسز ہے۔ تو یہ ایک اسٹڈی ہے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، سمجھے نا، ورنہ اسلام کے روح سے منع نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر منع ہوتا تو پھر رسول اللہ نے کیسے شادی کی، مولا کائنات اور حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد، تو ان میں جو ہے نا کمیوں کا تصور ہی نہیں ہے، یہ معصوم تھے اور کوئی ان میں کمی نہیں تھی، لہذا وہاں پہ جینیٹیکل بیماریوں کی آنے کے چانسز ہی نہیں تھے۔ ہاں، ہم اگر کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ فرسٹ کزن تک، یعنی ایک پہلی مرتبہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم کو پریکاشن لینا ضروری ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو اس میں یہ بہتر ہے کہ جینیٹل اسکریننگ ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے، تو ٹیسٹ وغیرہ کرائے، لڑکا بھی ٹیسٹ کرائے، لڑکی بھی ٹیسٹ کرائے، اگر خاندانی بیماریاں ان کے اندر نہیں ہیں
تو بے شک وہ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر خاندانی بیماریاں پائی جاتی ہیں تو بہتر ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و بیہا والہا بنوہا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں توفیق عبادت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔